یہ جو متقی ہیں، حضرت کعب سے کسی نے پوچھا کہ متقی کے معنی کیا ہیں، متقی ہونا اس کے معنی کیا ہیں، تو علماء نے جو اس کو بتایا کہ مطلب احتیاط کرنا اور محتاط رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت کعب نے کہ جب آپ دو خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں تو جو خاردار جھاڑیاں ہیں ان سے بچ کر جانا ہی وہ متقی ہونا ہوتا ہے۔ ابھی جس طریقے سے حسان ندوی صاحب نے جس آیت کو تلاوت کی جس میں یہ بتایا کہ ثواب ان چیزوں کا ہے جو آپ کے نیک اعمال کے ہوتے ہیں، اور گناہ ان باتوں کا ہے جو آپ ارادہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں اللہ تعالیٰ لکھتا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے، متقی ہونا ہے، اور ہدایت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی پر قائم ہیں۔ دیکھیے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں جس کو ہم انجام دیتے ہیں، وہ ایک بہترین پریکٹس ہے۔ وہ ساری دیکھیے جو فرض ہے وہ فرض ہے، لیکن وہ پریکٹس اس لیے ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز آپ کو اگر اچھا انسان نہیں بناتی تو ایسی نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ ایک گھر کے ذمہ دار بنتے ہیں، اچھے ذمہ دار بنتے ہیں، آپ کھیتی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ صرف مطلب دیکھیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، وہ بھی دین ہے، لیکن اس سے جب آپ اچھی باتوں کو سیکھتے سمجھتے ہیں تو وہ دین ہے۔ ابھی میری پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، بڑے آدمی ہیں، علی عادل صاحب، دہلی میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک بہت اچھا مومنٹ اسٹارٹ کیا ہے کہ شادی بیاہ میں کس طریقے سے ان فضول چیزوں کو روکا جائے۔ حیدرآباد میں فلکی صاحب ہے، ان کی تحریک بھی بہت اچھے مومنٹ پہ ہے، اور ہمارے ممبئی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے۔ کامیابی اس لیے مل رہی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو عمرہ ہیں وہ راہ راست پہ جلدی نہیں آتے۔ وہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر بولتے ہیں۔ اللہ اکبر کو ہم نے 10 نیکیوں کا سبب سمجھ رکھا ہے کہ اللہ اکبر بولیں گے تو 10 نیکی ملیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ اکبر اگر ہم بولتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی نہیں، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنا۔ علماء بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے نا کشتی کی مانند ہونی چاہیے۔ کشتی دیکھیے ہمیشہ پانی میں رہتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں، اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو وہ ڈوب جائے گی۔ ہزاروں میل کا سفر اختیار کرتی ہے لیکن اس میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے اصول پہ چلتی ہے، اس میں سوراخ نہیں ہوتا، وہ ڈوبتی نہیں۔ جہاں پہ سوراخ ہوگا، ہمارے پاس اتنی اچھی شریعت ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں جو انقلاب آ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں لندن امریکہ میں جو کالے مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ 10 نیکیوں کے مذہب کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ سماج میں ہمارے مذہب کا کیا فائدہ ہے۔ ہمارے مذہب نے بتایا کہ کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر آدمی برابر ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے جو متقی ہے۔ متقی کون ہوگا؟ جو ہم دین پر جس پر عمل کریں گے وہ متقی ہوگا۔ سعودی عربیہ میں جو شادی بیاہ، آپ نے کبھی سنا کہ کسی شاہی فیملی کی شادی کو نمائشی طور پہ دکھایا گیا؟ نہیں، وہاں پہ کتنا بھی امیر آدمی ہو، کتنا بھی عظیم انسان ہو، وہ اپنی شادی بیاہ کو بہت مختصر کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی 50 کلو گوشت میں وہ اپنا ولیمہ کر لیتا ہے۔ اچھا، وہاں بارات کا کوئی تصور نہیں، بارات صرف ہم نے یہاں پہ قائم کر رکھا ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، جو ہماری بربادی کا سبب ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کا کوئی کھانے کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں علماء دیکھیے اب پہل کر رہے ہیں، الحمدللہ ان باتوں پہ فکر کر رہے ہیں۔ میں ابھی پچھلی دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی تھی سعودی عربیہ میں، 35 کلو گوشت میں صرف ایک آئٹم بنتا ہے، 25 آئٹم نہیں بنتے۔ وہ پلاؤ بناتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس میں ہو جاتا ہے، ولیمہ ہو جاتا ہے۔ اور لڑکی کے ہاں اگر جو نکاح پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سرکاری طور پہ طے کیے جاتے ہیں کہ کون نکاح پڑھائے گا، یا تو کورٹ میں آپ نکاح کریے، یا اگر گھر پہ کرنا ہے تو وہ جو ان کے مقرر کردہ لوگ ہیں وہی آ کے نکاح پڑھائیں گے۔ 10-20 لوگ مطلب دونوں فیملی سے ہوتے ہیں، وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہاں سے رخصتی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے رخصتی نہیں ہوتی تو ولیمے جہاں ولیمہ ہوتا ہے وہاں لڑکی والے آتے ہیں اور وہاں پہ رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انقلاب بڑوں سے نہیں آئے گا، ہمیں ہی لانا پڑے گا۔ آپ 4 گھنٹے کے کھانے کے لیے اپنے 10 سال کی کمائی کو لگاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے 10-20 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، بارات میں جو جاتے ہیں لوگ 10-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کوئی شاہی بادشاہ نہیں ہو جائیں گے۔ ایک دن کی اس کے لیے آپ کے تقریباً 10 سال کی محنت آپ کو مقروض بناتی ہے، قرض دار بناتی ہے، ذلیل کرتی ہے۔ تو ہم کیوں، اسلام دیکھو کیوں آیا کہ سماج میں برابری آئے، مطلب اسلام سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ آپ وہی مطلب جو سماجی جو
چیزیں ہیں اسی کو رائج کر کے بیٹھے ہیں، تو اس سے نہیں ہوگا۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اب علماء کو پہل کرنا پڑے گی، اور وہ سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پہل کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ ایک ایسا مومنٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو علماء جس کا اعلان کریں کہ ہم بارات میں نہیں جائیں گے۔ ایک بیک اگر آپ کسی چیز کو کریں گے تو اس کی منظوری نہیں ملے گی۔ لوگ ہم اللہ اکبر تو بولتے ہیں لیکن اس ڈر اور خوف سے دبے ہوتے ہیں کہ یار ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، تو وہ اللہ اکبر کے بولنے کا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے وہ بیکار جاتا ہے۔ اللہ اکبر آپ نہیں سمجھتے، آپ تو سماج کو بڑا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا تو ہماری دوسری بیٹیوں سے شادی کون کرے گا۔ یہ نکال دیجیے آپ ذہن سے۔ دیکھیے علماء کو پہل کرنی پڑے گی، اور سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پہل کرنی پڑے گی۔ ان کو علل اعلان یہ بولنا پڑے گا، بہت سے علماء نے کیا کہ ہم بارات نہیں جائیں گے، اگر بحالت مجبوری کہیں جانا پڑتا ہے تو ہم بارات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایک یہ مومنٹ جب چلے گا نا تو بارات کی مخالفت دھیمے دھیمے بڑھنے لگے گی۔ یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا بڑا سماج، پیسے والا سماج، جو امیر لوگ ہیں اس کو رائج کریں گے، اس سے نہیں ہوگا، ہمیں ہی پہل کرنی پڑے گی۔ آج دیکھیے میں سجاد نعمانی صاحب کو سن رہا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کیوں ہوئی جانتے ہیں آپ؟ وقت پہ اگر انسان جس نیچر فطرت پہ پیدا ہوا ہے نا، وقت پہ اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ پاس پڑوس میں بہکے گی، شیطان اپنا کام کرے گا۔ اور اس کی وجہ سے ہم نے پاس پڑوس میں بھی دیکھا، ہمارے اطراف میں بھی، کہ ہماری بچیاں کہاں غیر مسلموں میں چلی گئی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا جو پیسے والا سماج ہے وہ ہے۔ لیکن ہم بھی ہیں کہیں نہ کہیں، ہم کو یہ فکر کرنی پڑے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آہستہ آہستہ، ایک بیک سماج میں یہ انقلاب نہیں آئے گا، ہمیں دھیمے دھیمے ان باتوں کو رائج کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ایک روز یہ آئے گا کہ لوگ بنا قرض لیے، بنا مقروض ہوئے، بنا ذلیل ہوئے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکیں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔